رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ توحید ذاتی و توحید صفاتی و توحید افعالی پہ بات ہوئی۔ توحید افعالی کا عقیدہ کہ افعال میں خدا وحدہ لا شریک ہے، کسی کو محتاج نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کو خدا نے وسیلہ بنایا ہے تو یہ اس وسیلے کے لیے شرف ہے، ورنہ خدا بغیر واسطے کے بغیر آلے کے سب کام انجام دے سکتا ہے۔ لیکن خدا نے ایک نظام بنایا، طبیعی نظام، اس نظام کے تحت وہ تمام امور انجام پاتے ہیں۔ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، لیکن خدا نے ایک نظام بنایا کہ ماں باپ کے ذریعے آگے نسل بڑھے۔ تو توحید افعالی اور توحید کی معرفت اور توحید کا عقیدہ کتنا مہم ہے، کیونکہ جس کے پاس توحید کا عقیدہ نہیں ہے اس کے پاس گویا کچھ بھی نہیں ہے۔ اول الدین معرفت، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہاں پہ کچھ روایات صاحب بہار نے ذکر کی ہیں کہ عقیدہ توحید کی اہمیت کیا ہے ان روایات کی روشنی میں، لیکن ایک بات سمجھنا ہوگی، کیا عقیدہ توحید کافی ہے اور عقیدہ رسالت کیا اس کے بغیر کوئی چارہ ہے، یا عقیدہ رسالت کافی ہے اور عقیدہ ولایت و امامت کے بغیر کوئی چارہ ہے؟ یہ ساری چیزیں آج انشاءاللہ ان روایات میں جمع کریں گے۔ آپ درود پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ یہ روایت بہار الانوار کی جو اس چاپ میں جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 1 ہے، اس پہ پہلے باب میں باب نمبر 1 ثواب الموحدین والعارفین و بیان وجوب المعرفہ۔ یہ روایت ابن عباس نے رسول خدا سے نقل کی، فرماتے ہیں والذی بعثنی بالحق بشیرا، کہ جس نے مجھے بشیر بنا کے بھیجا اس کے حق کی قسم، لا یعذب اللہ بالنار موحدا ابدا، خدا موحد کو جہنم میں کبھی عذاب نہیں دے گا۔ وَإِنَّ أَهْلَ التَّوْحِيدِ لَيَشْفَعُونَ فَيُشَفَّعُونَ، جن کا عقیدہ توحید صحیح ہوگا ان کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، وہ شفاعت کریں گے۔ اب یہاں موحدین سے کوئی یہ مراد نہ لے لے کہ رسالت کا عقیدہ ضروری نہیں یا امامت کا عقیدہ ضروری نہیں، بلکہ توحید کا عقیدہ صحیح جو ہے وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ 12 ائمہ کی امامت اور 1,24,000 انبیاء کی نبوت کا اقرار نہ کر لیا جائے۔ تمام وہ جو چیزیں خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ہر چیز پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ شرط ہے۔ اور بلکہ بعض روایات میں بھی اور یہ توحید افعالی کے ضمن میں یہ بات آتی ہے کہ خدا کا فعل ہے اپنا خلیفہ بنانا، انی جاعل فی الارض، جو خدا کے مقابلے میں خلیفہ بنائے، خدا کہے میں بناؤں گا، بندہ کہنے جی میں بناؤں گا، تو یہ شرک فی توحید افعالی ہے، یعنی اس عقیدہ توحید افعالی کے منافی ہے اور خدا کے ساتھ اپنے آپ کو شریک قرار دینا ہے، یعنی غدیر کو چھوڑ کے ثقیفہ میں خود خلیفہ بنانا، یہ توحید افعالی کے خلاف ہے۔ لہذا ایسا بندہ موحد نہیں ہو سکتا، بلکہ 5ویں امام کا فرمان موجود ہے کہ جس کا مضمون کلام، بہت ساری روایات، جس کا مضمون کلام یہ ہے کہ جس نے خدا کی طرف سے منسوب ائمہ کی امامت کا انکار کیا اس نے شرک باللہ کیا، تو اس کو شرک کہا گیا۔ تو یہاں پہ یہ توحید کی
جو مقامات رسول خدا فرما رہے ہیں کہ جہنم میں اہل توحید نہیں جائیں گے، ان کی شفاعت قبول ہوگی۔ ثم قال انه اذا كان يوم القیامہ امر اللہ تبارک و تعالی بقوم، کہ روز قیامت خدا ایک قوم کو جو ہے وہ حکم دے گا، اور وہ قوم کون سی ہے اس قوم کے بارے میں یہاں پہ جو روایات ذکر ہوئی ہیں، بے قوم سات اعمال فی دار دنیا الی النار، ایک ایسا گروہ ہوگا کہ جن کے اعمال دنیا میں برے ہوں گے، خدا حکم دے گا کہ انہیں جہنم بھیجا جائے۔ فیقولون یا ربنا کیف تدخلنا النار، اے پروردگار ہمیں کیسے آپ جہنم بھیج رہے ہو، وَقَدْ كُنَّا نُوَحِّدُكَ فِي الدَّارِ دنیا، ہم تیری توحید کے دنیا میں قائل تھے۔ وَكَيْفَ تُحْرِقُ بِالنَّارِ أَلْسِنَتَنَا، اور ہماری زبانوں کو، علیکم السلام، ہماری زبانوں کو تو کیسے جو ہے جنت کی آگ سے جلاتا ہے۔ وَقَدْ نَطَقَتْ بِتَوْحِيدِكَ، اور ان زبانوں نے تیری توحید کا فی دار دنیا، دنیا کے اندر گواہی دی ہے، ان زبانوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ وَكَيْفَ تُحْرِقُ قُلُوبَنَا وَقَدْ أَخَذَتْ عَلَىٰ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ، ہمارے دلوں کو یہ الہ تو کیسے جلائے گا، حالانکہ ان دلوں کے اندر یہ عقیدہ تھا کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ام کیف تحرق وجوہنا وقد افرناها لك في التراب، ان چہروں کو تو کیسے جلائے گا اے پروردگار، اور یہ چہرے تیرے سجدے کے لیے، تیرے خضوع خشوع کے لیے اس مٹی کے اوپر یہ چہرے لگتے رہے۔ ام کیف تحرق ایدینا وقد رفعناها بالدعاء الیک۔ اچھا یہ جو تراب محمد وآل محمد صلوات ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو یہاں پہ ایک بڑی قیمتی بات ہے کہ یہ وہ معاہدین ہیں جن کے اعمال میں خلل ہے، جو مٹی کے اوپر سجدہ کرتے تھے، روایت میں قرینہ ہے۔ یہ ان اہل توحید کی بات ہو رہی روایت میں جو مٹی کے اوپر سجدہ کرتے تھے، ان وہ دعا کر رہے ہیں، ان کے اعمال برے تھے لیکن سجدے گاہ کے اوپر وہ سر رکھتے تھے، ان لوگوں کی روایت کے اندر بات ہو رہی ہے۔ ہم کیف تحرق ایدینا وقد رفعنا بالدعاء الیک، یا الہی تو ہمارے ہاتھوں کو کیسے جلائے گا اور ہم تجھ سے ہی دعا مانگتے رہے ہیں۔ فیقول اللہ عز وجل عبادی ساعت اعمالکم فی دار دنیا، تمہارے چونکہ دنیا میں عمل برے تھے اس وجہ سے جہنم جا رہے ہو، فجزاؤکم نار جہنم۔ فیقولون یا ربنا افوق آدم ام خطیئتنا، تو یہ لوگ کہیں گے اہل توحید پروردگار ہمارے گناہ اور خطائیں بڑی ہیں یا تیری عفو و درگزر بڑی ہیں؟ سوال کریں گے۔ فیقول تبارک و تعالی بل عفوی، اللہ کہے گا میری عفو و درگزر بڑی ہے۔ پھر فیقولون رحمتک اوسع ذنوبنا، پروردگار ہمارے گناہ زیادہ ہیں یا تیری رحمت وسیع ہے؟ اس کے بعد خدا کہے گا ان کے جواب میں، خدا فرمائے گا فیقول عز وجل بل رحمتی، میری رحمت زیادہ وسیع ہے۔ رحمت اللہ وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت جو ہے ہر شے سے وسیع ہے، ہر شے پہ حاوی ہے۔ فیقولون اقرارنا بتوحیدک اعظم عن ذنوبنا، اے پروردگار ہمارے گناہ بڑے ہیں یا تیری توحید کا اقرار یہ بڑی چیز ہے؟ فیقول اللہ تعالیٰ بل اقرارکم بتوحید اعظم، تمہارا یہ میری وحدانیت کا اقرار تمہارے گناہوں سے بڑا ہے۔ فیقولون یا ربنا فلیسعنا عفوک ورحمتک التی وسعت کل شیء، پروردگار تیرا عفو اور تیری رحمت جو ہے ہمیں بھی شامل حال ہو جائے جو ہر شے کو شامل حال ہے۔ فیقول اللہ عز وجل ملائکتی و عزتی و جلالی ما خلقت خلقا احب الی من المقربین بتوحیدی، من المقربین بتوحیدی، کہ میں نے جو میری توحید کے اقرار کرنے والے ان سے زیادہ محبوب مخلوق خلق نہیں کی۔ وان لا الہ غیری، اور میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وحق علی ان لا اصلی اہل توحیدی ادخل عبادی الجنہ، کہ میرے اوپر اہل توحید کا حق ہے کہ میں انہیں جہنم میں نہ بھیجوں بلکہ میرے بندوں کو جنت میں داخل کر دوں۔ تو یہ جو روایت ہے کہ جو توحید کا عقیدہ رکھتا ہے، توحید کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھتا ہے، وہ آخر کار جنت چلا جائے گا، اگرچہ اس کے اعمال کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہے۔ لیکن یہاں پہ بات ہے ہر عقیدہ توحید کی، فقط ذات کے اعتبار سے نہیں،
فقط صفات کے اعتبار سے نہیں بلکہ افعال کے اعتبار سے بھی خدا کو وحدہ لا شریک سمجھے، اور عبادت کے اعتبار سے بھی، طاعت کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے اس عقیدہ توحید جتنی توحید اس میں صحیح ہو لیکن اعمال میں خلل ہے تو ایسا شخص جنت چلا جائے گا، کیونکہ یہاں جہنم کے جو مستحق بنے ہیں وہ اعمال کی وجہ سے بنے ہیں، جس طرح کہ روایت بتا رہی ہے۔ تو بہت سارے ایسے اعمال ہیں صغیر ذنوب کبیرہ کی بات، کیونکہ وقت میں دامن میں اتنی گنجائش نہیں تھی، برادران نے بھی کہا 3 موضوعات کافی ہیں، تو اس میں ذنوب کبیرہ کو اگر دیکھیں تو ہر گناہ پہ انسان مستحق کے نار ہے۔ ذنوب کبیرہ کا یہی معنی کہ ہر وہ گناہ کہ جس کے اوپر مستحق کے جہنم ہے، تو اعمال کی وجہ سے غیبت ہے، تکبر ہے، حسد ہے، اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان مستحق کے جہنم ہے، قتل مومن ہے، بہت سارے گناہ، ربا ہے، دکھاوا ہے، سب مستحق کے نار بنانے والے گناہ ہیں، لیکن چونکہ اہل توحید ہے آخر کار خدا بخش دے گا۔ صلو علی محمد و علی محمد۔ یہ ایک اور روایت جو ہے اسی حوالے سے صفحہ 3 پہ جلد نمبر 3 کتاب التوحید، اور روایت امام صادق علیہ السلام سے مفضل روایت کرتے ہیں، ان اللہ تبارک و تعالی ضامن للمؤمن زمانا، کہ اللہ نے مومن کو ایک ضمانت دی ہے۔ قلت وما ہو، مولا کو کون سی ضمانت ہے؟ قال ضامن لہ ان ہوا اقر لہ بالربوبیہ، اللہ نے ضمانت اس بات کی مومن کو دی ہے اگر وہ اللہ کی کس بات کا اقرار کرے؟ ربوبیت۔ ربوبیت کا کیا معنی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، رب کا کیا؟ اس میں ایک دن بات کریں گے، باقاعدہ تفصیلی بحث ہے اس میں کہ رب میں کون کون سی صفات لوٹتی ہیں۔ جیسے جو لفظ اللہ ہے یہ جب کہا جائے ذات پروردگار کے بارے میں تو یہ مستجمع جميع صفات ہے، رب کی طرف 3 صفتیں خصوصی طور پہ لوٹتی ہیں، اور وہ کون کون سی ہیں وہ اس پہ خصوصی بات کریں گے۔ تو جو خدا کی ربوبیت کا اقرار کرے کہ اللہ رب ہے، ٹھیک ہے، الستو بربکم، عالم ذر میں اللہ نے اقرار لیا تھا، قالوا بلی، تو اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرے، ولی محمد بن نبوت، یہ وہ عالم ذر میں جو آیت بیان کر رہی ہے وہاں آخری رسول کی نبوت کا بھی اقرار لیا گیا تمام انسانوں سے، ولی علی بالامامہ، اور جس نے علی کی امامت کا اقرار کیا، وَأَدَّ مَا افترضہ علیہ، امام فرماتے ہیں جو اس کے اوپر فرض ہے اس کو ادا کیا، پہلے ان یسکنہ فی جوارہ، خدا نے یہ ضمانت دی ہے کہ ایسے بندہ مومن کو اپنے جوار میں سکونت دے گا، اپنے قرب میں۔ قلت فہذہ واللہ ہی الکرامہ التی لا یشبہها کرامۃ العالمین، تو امام کی خدمت میں راوی نے مفضل نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی کرامت ہے جو خدا ہمیں اپنے جوار میں اور قرب میں رکھے گا معنوی اعتبار سے۔ قال علیہ السلام، قال ابو عبداللہ علیہ السلام، اعملوا قلیلا تتنعموا کثیرا، دنیا میں تھوڑی دیر تھوڑا سا عمل کرنا ہے اور نعمتیں بے شمار بہت زیادہ ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ صَلُّوا عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى محمد۔ ایک اور روایت صفار سے ہے، ابی بصیر امام صادق فرماتے ہیں کہ قول اللہ عز وجل هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، کہ خدا ہی اہل تقوی اور اہل مغفرہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی انا اہل ان اتقى ولا یشرک بی عبدی شیئا، ولا یشرک بی عبدی شیئا، کہ میں اہل تقوی ہوں، میرے ساتھ کوئی میرا بندہ بھی شرک نہ کرے، کوئی شے بھی، شیئا کسی چیز میں بھی شرک نہ کرے، طرفت عین بھی شرک نہ کرے، یہ خدا چاہتا ہے۔ خدا غیور ہے لہذا وہ شریک کو قبول نہیں کرتا۔ وَأَنَا أَهْلُ إِن لَمْ يُشْرِكْ بِي عَبْدِي شَيْئًا أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، کہ میں اس بات کا اہل ہوں کہ اگر میرا بندہ میرے ساتھ شرک نہ کرے تو اسے میں جنت داخل کروں گا۔ قال علیہ السلام ان اللہ تبارک و تعالی اقسم بعزتی و جلالی ان لا يعذب اہل توحید بالنار ابدا، جو اہل توحید ہیں ان کو خدا کبھی جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ تو توحید کی تمام قسمیں، پھر میں بار بار اس لیے عرض کر رہا ہوں، توحید فی الذات، توحید فی الافعال،
توحید فی الصفات، توحید فی العبادہ، توحید فی الطاعہ، ٹھیک ہے۔ اب خدا کسی کو عزت اور شان دے، مثلا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، خدا رسول کو عرف اعلیٰ قرار دے اور کوئی کہے نہیں جی میں رسول کو عرف اعلیٰ نہیں مانتا، تو یہ بھی شرک ہے، یعنی خدا کے حکم کے مقابلے میں اپنے دل کی بات ماننا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، خدا محمد و آل محمد کو مقامات، اہمیت، خلافت، ولایت، امامت دے اور بندے کہنے جی یہ خدا کے بنائے ہوں کو ہم نے نہیں ماننا یا ان کے مقام کو نہیں ماننا، یہ بھی شرک فی الطاعت ہے۔ لہذا توحید بڑا دقیق وسیع مفہوم ہے، اس کو سمجھنا جو ہے۔ ایک اور مہم ترین نقطہ جو عام طور پہ انسانی زندگی میں پیش آتا ہے، ایک طرف اللہ کی رضا ہوتی ہے اور ایک طرف نفس امارہ بالسوء کی خواہش ہوتی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ ویسے سارا ماحول ہو جائے، ویسے لوگ بن جائیں، ویسے لوگوں کو وہ سب کچھ سہولیات بھی اگر ملے جیسے اس کا دل چاہ رہا ہے، جیسے خدا تقسیم کر رہا ہے، جیسے خدا لوگوں کو خیر دنیا والآخرت دے رہا، ویسے نہ ہو۔ یعنی خدا کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتے لوگ۔ خدا نے کسی کو زیادہ مال دیا، اس سے حسد کیا جا رہا ہے، یہ شرک کی ایک قسم ہے، شرک فی الطاعت۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا۔ یہ اہل بیت کے بارے میں ہے اور ان کے دشمنوں کی مذمت کے بارے میں کہ اللہ نے اہل بیت کو امامت و علم اور مقام عطا کیا اور ان سے حسد کیا جا رہا ہے جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا۔ تو اگر کسی کو علم ملتا ہے، کسی کو مال خدا کی طرف سے، نہ کہ کرپشن شدہ باہر کی کنٹریز میں جو ہے وہ کون سے طریقے سے لے جاتے ہیں فوٹو سے، منی لانڈرنگ کے ذریعے، وہ مال خدا نے نہیں دیا، وہ انہوں نے خود کرپشن کی، اربوں خربوں کی کرپشن کر کے، اور ثابت بھی ہو گئی، پاناما لیکس، وکی لیکس، پتہ نہیں کون کون سے لیکس، وہ خود لیکس کرتے ہیں جان بوجھ کے۔ ان کے پاس ساری سی آئی ڈی ہر بندے کی، یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ، یہ ٹیلی گرام، یہ سب سی آئی ڈی کے آلے ہیں، یہ یوٹیوب۔ آپ لوگ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کام آپ لیں، آپ سی آئی ڈی کر کے انہوں نے کیا فائدہ لینا، لیکن وہ سی آئی ڈی ہر بندے کی رکھتے ہیں، تمام مسلمانوں کے، ہر ملک کی۔ کل میں نے ایک اسرائیل کے بارے میں شیئر کر دی، مولانا بشیر صاحب، وہ ہمارے ملک کا ایک بندہ جو ہے نا، وہ اقرار کر رہا تھا کہ مجھے بھیجا گیا اسرائیل اور مجھے وہاں ڈیل بزنس کی کرنے کے لیے وہ ساری، تو وہ پوسٹ جو ہی میں نے شیئر کی، دیکھیں ان کی کتنی دقت نظر اور ان کے انسٹرومنٹ اور ان کی ٹیکنالوجی کتنی دقیق ہے۔ اسرائیل کے خلاف جو ہی پوسٹ گئی تو فیس بک نے کام ہی چھوڑ دیا، کام نہیں کرا، اور یہ پہلے بھی کئی مرتبہ ہوا۔ اس کا معنی یہ ہے وہ ہر چیز پہ نظر رکھ رہے ہوتے ہیں، کون سی پوسٹیں زیادہ ہو رہی ہیں، کون سی کم ہو رہی ہیں، تو وہ ہر چیز پہ ان کی نگاہ، یہ سب سی اے ڈی ہے، ذرا ہر بندے کے بارے میں سی اے ڈی ہے۔ تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے اس مقام پہ کہ اہل توحید کو جو خدا کو رازق مانتے ہیں وہ کرپشن نہیں کرتے، جو خدا کو رازق مانتے ہیں وہ دھوکہ فریب غش نہیں کرتے۔ من غشا لیسا، ہم ہماری امت میں سے نہیں جو دھوکہ کرتا ہے، فریب کرتا ہے۔ تو بارکیف آج کل بیکاریوں کی بڑی جو ہے وہ خود اقرار کر لیا اس نے، ٹھیک ہے کہ ہم بیکاری اور قوم کو بھی بیکاری بنائیں گے، اور بیکاری کی کوئی چوائس نہیں ہوتی، اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ وہ اپنی طرف سے اس نے بڑی فلسفانہ بات کی، اور لیکن اس کی حقیقت باہر ظاہر ہو گئی کہ ہم اپنے آپ کو بھی بیکاری بنا کے رکھا ہوا ہے دنیا کے سامنے، اور قوم کو بھی ہم بیکاری بنا کے رکھ رہے ہیں اور رکھیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ اہل توحید نہیں ہیں، یہ لوگ ان کے فقط زبان پہ ہے لا الہ الا اللہ، حقیقت میں ان کے اندر توحید نہیں ہے۔ بلکہ ایک واضح تقریر میں ان کے مجھے کیوں نکالا نے کہا تھا، واضح ریکارڈڈ ہے یہ تقریر، اس نے کہا ہے کوئی فرق نہیں، جس کو آپ پوجتے ہو جو ہے اسی کو ہم بھی پوجتے ہیں، یعنی اس طرح کے کوئی جملے اس کے موجود ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہندو پوجتے ہیں مسلمانوں کی بات، اس کو ہم بھی پوجتے ہیں، اس کو آپ بھگوان کہتے ہیں، ہم بھی ہے جی، اس طرح کے جملے باقاعدہ اس کے موجود ہیں، کوئی فرق نہیں، ہماری ایک ثقافت ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا توحید پہ کوئی عقیدہ عملی طور پہ نہیں ہے۔ تو عملی توحید چاہیے انسان کی زندگی میں ہر لحظہ لحظہ لا الہ الا اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہ ساری جو چیزیں ہیں عملی زندگی میں نظر آئیں، پھر بندہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل توحید ہے یا اہل شرک ہے۔ یعنی وہ اصول، وہ قواعد، وہ جو اسلام نے دیے ہیں ان کا کبھی سودا نہ کرے، اپنے ضمیر کو نہ بیچے،
تو یہاں پہ آخری روایت اور آپ کی ضمانتیں اس حوالے سے تمام کرتا ہوں. صلی اللہ علی محمد و آل محمد. اچھا، پچھلی روایت میں مولا علی کی امامت کا اقرار کا کہا گیا، آخری نبی کی نبوت، 12 ائمہ کی امامت کا وجہ جیسے بہت ساری روایت بتا رہی ہیں، اور غدیر کے خطبے میں بھی 12 ائمہ کی امامت کا اقرار لیا تھا رسول خدا نے. اور یہاں پہ یہ جو روایت ہے صفحہ 7 پہ جلد نمبر 3، اور اس کو مختلف شیخ صدوق نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے اور مختلف حوالوں سے اس کو ذکر کیا. اس میں ارشاد ہوتا ہے، اور یہ روایت امام رضا علیہ السلام کی، وہ مشہور واقعہ جب نیشا پور آپ گئے اور وہاں پہ لوگوں کا ایک بہت بڑا اجتماع تھا. لوگوں نے کہا یا ابن رسول اللہ کو آپ نے جد کی ہمیں حدیث سنائیے، تو آپ نے ایک سلسلہ ذہبیہ وہ اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے کرتے رسول اسلام تک بات لے گئے، اور انہوں نے جبریل سے یہ بات سنی. سمعت اللہ جل جلالہ، جبریل نے اللہ سے سنی، لا الہ الا اللہ حسنی فمن داخل حسنی آمنا عذابی. یہاں عذابی لکھا ہوا میں نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے جو ہے نا امان پا جائے گا. فلما مرت الراحلہ نادانا، تو لوگوں نے ایک ندا دی، یعنی امام نے لوگوں کو ندا دی. جب امام کی سواری تھوڑا آگے بڑھی، فرمایا بے شروطہا وانا من شروطہا، لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ خدا کے عذاب سے امان پا گیا. لیکن اس لا الہ الا اللہ کی کچھ شرطیں ہیں. امام نے فرمایا ان شرطوں میں میری امامت کا اقرار بھی ایک شرط ہے. تو اس کا معنی شروط ہے، بہت ساری شروط، ان میں سے میں ایک شرط ہوں. بعض اوقات لاحقہ ائمہ کے نام نہیں لیتے تھے ائمہ ان کی حفاظت کے لیے، تاکہ پتہ نہ چلے کہ آئندہ آنے والا امام کون ہے، مصلحت نہیں ہوتی تھی. ورنہ سب ائمہ کی امامت کا اقرار جو ہے وہ شرط ہے لا الہ الا اللہ کی قبولیت کا. بلکہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی وہ روایت جو امالی میں انہوں نے لکھی، بڑی مشہور روایت ہے. فضائل علی بیان کرتے کرتے رسول خدا آخر میں فرماتے ہیں، یا علی ان اللہ لا يقبل ایمان عبد حتی یقر بولایتک و یتبرأ من اعدائک. خدا کسی بندے کا ایمان قبول ہی نہیں کرتا، نہ ایمان بالتوحید، نہ ایمان بالرسالہ، نہ ایمان بالمعاد، کوئی ایمان بھی قبول ہی نہیں، یہاں تک کہ آپ کی ولایت کا اقرار نہ کر لے اور آپ کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار نہ کر لے. تو یہ ساری وہ شرطیں ہیں جو عقیدہ توحید کی قبولیت میں اساس رکھتی ہیں. اور اسی وجہ سے ان تمام جہاد کو ہمیں دیکھنا ہوگا. اور وہ زیارات جو 12ویں امام کی زیارت جس نے پڑھی، اس میں بھی اور بہت ساری جگہوں پہ علماء کے فتوے بھی ہیں کہ جب تک کسی ایک امام کی بھی امامت کا کوئی منکر ہے، اس کے کوئی عمل قبول نہیں ہے، کوئی عمل بھی قبول نہیں. تمام ائمہ کی امامت کا اقرار اور آیت 24,000 انبیاء کی نبوت کا اقرار، معاد کا اقرار، جو جو قرآن لے کے آیا قائد، ان کا اقرار ہی عقیدہ توحید کی قبولیت کا راز ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. عارفین والی صلوات پڑھیں. مناجات خمسۃ اشر جو کہ امام کی مناجات ہیں مفاتی میں موجود ہیں، ان مناجات کو ضرور ماہ رمضان میں ایک آدھ دفعہ ضرور پڑھیں. اس میں مناجات الخائفین، تو خائفین والی صلوات پڑھیں. مناجات الذاکرین، ذاکرین والی صلوات پڑھیں. مناجات المحبین، محبین والی صلوات پڑھیں. مناجات الراجین، رجا والی صلوات پڑھیں. مناجات الخائفین والی ہوگی، خاشعین والی صلوات پڑھیں. اسی طرح بہت ساری 15 مناجات مولا کے ذکر، ضرور اس کا مراجعہ کریں. اور معصوم فرماتے ہیں ایک حدیث قدسی کی روشنی میں
کہ جس کے دل میں ذرہ برابر دنیا کی محبت، دنیا جب آخرت کے سلسلے سے ہٹ کر ہو تو وہ دنیا، ورنہ وہی دنیا آپ مزرعۃ الآخرت ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی مثقال ذرہ ہوگی تو خدا کہتا ہے عقل میں سزا یہ دوں گا بندہ مومن کو کہ اس کے دل سے مناجات کی لذت اٹھا لوں گا۔ جب آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں، خصوصاً امام کی مناجات، اگر آپ کو روحانی لذت محسوس ہو رہی ہے تو پھر آپ شکر خدا ادا کریں کہ ایمان اور وہ خدا کی محبت موجود ہے، دنیا کی محبت نہیں ہے دل میں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، دعا میں دل نہیں لگتا تو مناجات سے خصوصاً، تو پھر اس کے لیے استغفار، توبہ کا مہینہ خصوصی توبہ کیجیے۔ اور توبۃ النصوح یہ ہے کہ اگر مطالعہ مباحث علمی اشتغال میں طالب علم کا سب سے میں سمجھتا ہوں اس جیسے توبہ جو ہے نا اس کی مہم ہے، علمی اشتغال میں کوتاہی تو نہیں۔ اگر علمی اشتغال میں کوتاہی ہے تو دلوں پر مہر لگنا شروع ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ۔ کبھی نجف سے بندہ محروم ہو جاتا ہے، کبھی علم کی رغبت سے محروم ہو جاتا ہے، کبھی نماز شب، زیارت، حتیٰ نماز کی رغبت سے، یہ ساری آہستہ آہستہ مہر لگتی ہے دل پہ، دل جو ہے نا وہ مردہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ شریف طالب علم کا وہ علمی اشتغال ہے۔ 24 گھنٹے میں باقر صدر رضوان اللہ علیہ کہتے ہیں میں سونے کے علاوہ، یہ لوگ سوتے بھی 4-5-6 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے ان کی عادت سونے کی جو ہے 24 گھنٹوں میں، اس کے علاوہ مکمل علمی اشتغال، ہر وقت فکر علمی مسائل۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تو دعا کا مہینہ ہے، دعا کریں ایک دوسرے کے لیے، ظاہر الغیب ہے، توبہ خصوصی، حقوق اللہ، حقوق العباد، کوتاہیاں اگر علمی جیسے ہو رہی، پچھلے اپنے درس جہاں اگر بنیادی طور پہ بنیاد مضبوط نہیں ہے، مقدمات کو آپ مضبوط کر لیں، ایک کتاب ہر علم ہے، اس کو اس طرح سمجھ لیں جیسے سورہ الحمد آپ کو زبانی یاد بھی ہے اور آپ کو جناب اس کی سمجھ بھی ہے۔ بعض طلبہ کو میں نے کربلا جاتے ہوئے چھوٹا سا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، صدام دور کی بات کر رہا ہوں، بعض عراق کی کلاس فیلو کی، تو اس کے ہاتھ میں حاشیہ اور الفیہ کے شعر ہوتے تھے چھوٹے، وہ راستے میں یاد کرتا جاتا تھا، یعنی پوری ناو، پوری منطق، وہ ان متن، اصل متن جو حاشیہ کا تھا، حاشیہ کا متن تہذیب، تو وہ پورے متون لوگوں نے یاد کیے تاکہ پورا ایک دورے کا اس علم کا پورا کنسیپٹ اس کے ذہن میں ہو۔ مقدمات صرف آپ سمجھ لیں دقت سے، پھر آپ کو کائنات کی کوئی چیز علمی طور پہ نہیں روک سکتی۔ آپ جتنی منزلہ 14 منزلہ 20 منزلہ بلڈنگ بنانا چاہیں، علمی بلڈنگ آپ بنا سکتے ہیں، لیکن مقدمات آپ کو سمجھ بھی ہونے چاہیے۔ سڑک پہ چلتے ہوئے بھی کوئی آپ سے پوچھے مرفوعات کتنے ہیں، منصوبات کتنے ہیں، مجرورات کون سے ہیں، اگر مجرور ہے تو کیوں ہے، منصوب ہے تو کیوں ہے، کس چیز نے نصب دیا، کس نے رفع دیا، ٹوٹل قوانین آپ کے ذہن میں ہو، ایک کتاب، زیادہ نہیں، کوئی جو آپ کو پسند ہے، چھوٹی بڑی کوئی میں نہیں کہہ رہا۔ آپ جو پڑھانا چاہیں کتاب پڑھا سکیں گے، آپ جس علمی میدان میں چھلانگ لگا دیں آپ کو سمجھ آئے گی۔ مشکل یہ ہے کہ ہم آگے سے آگے چلتے جاتے ہیں، پچھلی بات نہ سمجھ آئی، نہ یاد ہوئی، نہ ذہن میں بیٹھی۔ اس چیز پہ چاہے جب آپ کا یعنی ہو گیا آپ کا اختیار اور آپ کی صلاحیت کہ ہر علم میں ایک کتاب آپ کو سمجھ آئے، اس کو دوبارہ پڑھیں، دوبارہ مباحثہ کریں، دوبارہ یاد کریں، تو یہ طالب علم کی صحیح توبہ ہے۔ اس نے اپنی زندگی ضائع ہونے سے بچا لی، اس نے اپنی قوم سے دھبا ہٹا دیا کہ ہم پڑھنے والے نہیں ہیں، اس نے اپنی مذہب و ملت و مدارس جو جہاں ضرورت ہے علماء پڑھے لکھے کی، اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میں اہل ہوں۔ ایسا بندہ کبھی ناکام پھر نہیں ہوگا۔ تو یہ تو تھی توبہ کے حوالے سے۔ آپ چھوٹی سی بات، حاجی صاحب بھی ذہن موجود ہیں، چاند ایک باتیں اور ان کو ٹائم دیتا ہوں، انہوں نے کوئی ایمرجنسی کوئی کہہ رہے ہیں کہ ضروری بات کرنی ہے، بات تو مجھے علم میں نہیں ہے، جو بھی ہے وہ ابھی سامنے بیان کریں گے۔ دوسری بات، اس مقام پہ امام کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں، اشد الذنوب ما استخف بہ صاحبہ، وہ سب سے بڑا گناہ ہے جس گناہ کو کرنے والا جو ہے وہ خفیف اور ہلکا سمجھے۔ تو ہر وہ چیز، ہر وہ گناہ جس کو چھوٹا سمجھا جائے وہ بڑا بن جاتا ہے چھوٹا سمجھنے کی وجہ سے، چاہے غیبت ہو، تکبر ہو، حسد ہو، ریاکاری ہو، حب دنیا ہو، وہ شہرت ہو، وہ کرسی ہے، وہ الجاہ ہے، وہ المال ہے، یعنی ہر وہ چیز جو شریعت اور عقل کے دائرے میں نہیں ہے وہ گناہ ہے، اور اس کو چھوٹا سمجھنا جو ہے یہ خود بہت بڑا گناہ بنا دیتی ہے۔ درود پڑھے بار محمد و آل محمد۔ جیسے
جتنی محبت ہوتی ہے کسی سے، جتنا اس کی معرفت ہوتی ہے، اس حساب سے پھر درود بھی پڑھنا چاہیے۔ اور محمد وال محمد پر تو حکم ہے بلند درود پڑھنے کا، روایت میں ہے کہ جو ہمارے اوپر بلند آواز سے درود پڑھے گا اس کا ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آخری بات، اور حاجی صاحب کو بلا رہا ہوں، آخری بات فقہی مسئلہ ہے مفطرات کے حوالے سے۔ سب سے پہلا مفطر جو ہے وہ اکل شرب ہے، کھانا پینا۔ طبعا اگر بھول کے کھا لیا، یاد آ گیا تو پھر تو روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن جان بوجھ کے کھانا اس خاص ٹائم میں طلوع فجر صادق سے الی اللیل تک، اتم الصیام الی اللیل ہے، یہ ایک چیز ہوگی کھانا اور پینا۔ دوسرا جماع ہے، چاہے حلال طریقے سے اور حرام طریقے سے ہو۔ تیسرا استمناء ہے۔ چوتھی چیز جو ہے جو روزے کو جو ہے باطل کر دیتی ہے وہ عورت کا حیض و نفاس کی حالت میں ہو جانا دوران صوم، یہ بھی روزہ ختم کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کذب علی اللہ وعلی الانبیاء وعلی الائمہ وعلی الزہراء جن کا علماء نے کہا ہے کہ ان کے عمدن جھوٹ بولنا ان کے اوپر۔ ہاں البتہ جھوٹ تب ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ ہو کہ یہ بات ان ہستیوں کی نہیں ہے اور پھر عمدن کہہ رہے ہیں کہ ان کی ہے، تو یہ عمدن جھوٹ ہوتا ہے۔ البتہ جو خطبہ وغیرہ بعض اوقات ممبر پہ ممکن ہے ان کے ذہن میں روایت نہیں انہوں نے پڑھی ہے یا سنی ہے یا صحیح طریقے سے یاد نہیں، لیکن دل میں ان کے یہ یقین نہیں ہے کہ یہ واقعا جھوٹ ہے۔ وہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو غلط تھی، یہ میں ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں ایسی پہلی تو کوئی حقیقت معلوم نہیں تھی اسے، تو ایسی چیز روزے کو باطل نہیں کرتی۔ ہاں کچھ لوگ یہاں تک یعنی جتنا شریعت کہتی ہے نا اس کی حد سے کراس کرنا بھی یہ تقوی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ جو ہے ویسی مجلس سنے نہیں جس میں جناب مثلا اہل بیت پہ یہ عمدن جھوٹ بول، جو کوئی بندہ نسبت دے رہا ہے امام کی طرف اس کے ذہن میں ہے کہ ایسے امام نے کہا ہے، لیکن واقع میں ہمیں کتاب میں ایسا نہیں ملا۔ جھوٹ عمدن تب ہوگا کہ جب وہ یہ جانتا بھی ہے کہ یہ جھوٹ اور پھر امام کی طرف نسبت دے رہا ہے، تب روزہ باطل ہوتا ہے۔ اور وہ کہنے والے کا باطل ہوتا ہے، سننے والے کا باطل نہیں ہوتا، الا کہ سننے والے کو بھی پتہ ہو یہ جھوٹ اور پھر عقیدہ رکھے کہ یہ میں امام کی طرف نسبت جو دے رہا ہے یہ ٹھیک ہے، تو پھر سننے والے کا روزہ باطل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ نسبت الکذب الی اللہ و الی الانبیاء و الی الائمہ یہ جو ہے روزے کو باطل کر دیتی ہے۔ لہذا ماہ رمضان میں مجلس سے پڑھنا سننا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، الا کہ کوئی بندہ واقعاً اور پتہ ہو کہ یہ بندے کو پتہ بھی ہے کہ یہ بات انہوں نے نہیں کی اور پھر ان کی طرف نسبت دیتا ہے، تو پھر ایسے بندے کا روزہ باطل ہے۔ اور کون سی چیزیں ہیں جو مفطرات میں سے ہے؟ حالت جنابت میں رہنا الی طلوع الفجر۔ صادق کوئی بیٹھا ہے یا آپ سبھی صادق ہو، ٹھیک ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جو صادقین کے ساتھ ہو جائے وہ بھی صادق ہو جاتا ہے، سچا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ بھی روزے کو باطل کر دیتی ہے۔ اور کون سی چیزیں ہیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں؟ رمس الراس بالماء، یعنی پورا سر پانی میں ڈبو دینا، چاہے غسل التماسی یا بغیر غسل، پورا سر پانی میں ڈبونا، یہ بھی روزے کو باطل کر دیتا۔ اور کون سی چیز روزے کو باطل کرتی ہے؟ غبار غلیظ، ٹھیک ہے نا؟ غلیظ سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، وہ تبری کی جلد نمبر 2 میں ایک واقعہ ہے کہ وہ ثانی نے بھیجا جمل والی کو کہ جاؤ اپنی بہن کا رشتہ میرے لیے ام کلثوم کا طلب کرو، تبری جلد نمبر 2۔ تو وہ گئی، کیونکہ جیسے مولا نے محمد ابن بکر کو پالا تھا اسی طرح اس کو بھی پالا تھا، یہ لے پالک بیٹی تھی ام کلثوم مولا کی۔ تو مولا نے بھی منع کیا اور اس نے بھی کہا وہ بہت غلیظ ہے، میں اس سے شادی نہیں کروں، یہ لفظ تبری میں موجود ہے، غبار غلیظ تاکہ آپ کو نہ بھولے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ یہ وہ ام کلثوم اس کی بات ہے جو محمد ابن بکر کی بہن تھی اور رشتہ مانگنے گئی جمل والی بہن کا، پلنے والی مولا ایک حال میں تھی۔ لوگوں نے مشہور جیسے زید کو رسول کا بیٹا مشہور کر دیا پالنے کی وجہ سے، خدیجہ کی بیٹیاں پالنے کی وجہ سے مشہور ہو گئی رسول کی بیٹی، اسی طرح مولا علی کی بیٹی مشہور ہو گئی، تو آج تک لوگ یہ سمجھ رہے ہیں۔ تو وہ جو روایتوں میں بھی آتا ہے وہ لے پالک بیٹی، تو غبار غلیظ اگر حلق تک چلا جائے، دخان کا بھی علماء نے کہا ہے، سگریٹ کا کوئی اور دخان دھواں ہے
تو وہ بھی اگر گلے تک ذائقہ طعم اس کا محسوس ہو رہا ہے تو یہ بھی روزے کے بطلان کا سبب ہے۔ اس کے علاوہ اور کون سی چیز ہے جو روزے کو رکنا بھی ہے پانی سے، دوسرا بھی سخت رکنے سے منع کیا گیا لیکن پانی والا رکنا، مائع سائل، اور آخری ایک اور چیز بھی ضروری ہے تقیو، کہ جو ہے عمدن کرنا، ایک تو الٹی ویسے آ گئی بائی چانس آ گئی اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، جان بوجھ کے کہہ کرنا یہ روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ حاجی صاحب تشریف لے آئیں، الحمدللہ رب العالمین۔ حاجی صاحب بیٹھے ہیں، آ جائیں حاجی صاحب، بارے دیگر صلوات۔ حاجی صاحب اور ان کے بچوں کی اور آگے سزاری صاحب کی توفیقات خیر میں طولانی عمر کے لیے ایک مل کے درود پڑے بات یہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں بغیر مبالغہ کے، یہ کہہ رہا ہوں امام زمانہ نے نسلوں کو چنا ہے، نجف جیسے حوضے میں ان جیسی مخلص محنتی مجاہد شخصیات اس دور میں ملنا بلا تشبیہ